ناظرین، لگتا ہے کہ شہیر اور فہد کی سازش نے وہ اثر دکھانا شروع کر دیا ہے جس کا انہیں انتظار تھا۔ عافیہ اور احمر کے درمیان غلط فہمی اتنی بڑھ چکی ہے کہ عافیہ ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر چلی گئی ہے، جبکہ احمر کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ عافیہ نے اس کی بات پر یقین کرنے کی بجائے دوسروں کی باتوں کو اہمیت دی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عافیہ کے دل میں ابھی بھی کچھ سوال موجود ہیں، اور یہی سوال آگے چل کر شہیر کے پورے کھیل کو برباد کر سکتے ہیں۔ عافیہ جب شہیر کو بتاتی ہے کہ مینیجر نے احمر سے انتہائی نامناسب بات کی تھی اور اس نے احمر کے سامنے فہد اور عافیہ کے بارے میں بھی غلط اشارے دیے، تو شہیر فوراً اپنے مینیجر کا دفاع شروع کر دیتا ہے۔ وہ عافیہ سے کہتا ہے کہ میرا مینیجر بہت پرانا اور قابل اعتماد آدمی ہے، میں اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہوں، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کچھ کہہ سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں عافیہ کو ایک لمحے کے لیے رک کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ بھی تو احمر کو برسوں سے جانتی ہے۔ اگر احمر نے اتنی سنجیدگی سے کسی بات کی شکایت کی ہے تو کم از کم اسے مکمل حقیقت جاننے کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ اور شاید عافیہ کے ذہن میں یہ سوال آ بھی رہا ہے کیونکہ اسے اپنی ماں ارم کی بات بھی یاد ہے کہ شہیر جان بوجھ کر اسے اور احمر کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اپنا باپ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عافیہ فہد سے اپنے والد کی مکمل میڈیکل ہسٹری، ٹریٹمنٹ اور رپورٹس مانگ لیتی ہے۔ لیکن یہاں عافیہ ایک بہت بڑی غلطی کر دیتی ہے۔ وہ فہد کو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اس کی ماں کو شک ہے کہ شہیر نے اپنی بیماری کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ اب ظاہر ہے فہد فوراً شہیر کو یہ بات بتاتا ہے اور دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارم کا شک آخر عافیہ تک کیسے پہنچ گیا۔ لیکن فہد اس کا یہی حل نکالتا ہے کہ عافیہ کو کسی نہ کسی طرح سے رپورٹس دکھانی ہوں گی۔ چنانچہ شہیر اپنے UK والے ایک ڈاکٹر سے رابطہ کر کے جعلی میڈیکل رپورٹس تیار کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر عافیہ ان رپورٹس کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتی ہے تو شہیر ایک بار پھر کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر عافیہ نے ان رپورٹس کی باقاعدہ ویریفیکیشن کروا لی تو یہی جعلی رپورٹس شہیر کے لیے سب سے بڑا ثبوت بن سکتی ہیں، کیونکہ ناظرین، جھوٹ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا، لیکن جب ثبوت سامنے آ جائیں تو پھر سب سے مشکل کام سچ سے بھاگنا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شہیر کو یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ عافیہ ناراض ہو کر اپنے گھر واپس آ چکی ہے، لیکن وہ ابھی بھی عافیہ کے سامنے احمر کے خلاف کھل کر نہیں بولتا، بلکہ ایک نئی چال چلتا ہے۔ عافیہ جب مینیجر کی شکایت کرتی ہے تو شہیر کہتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اور احمر کی ناراضگی ختم ہو جائے تو میں اس مینیجر کو فوراً نوکری سے نکالنے کو تیار ہوں۔ عافیہ کو لگتا ہے کہ شاید آخرکار اس کے والد نے احمر کی بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ وہ فوراً احمر کو فون کرتی ہے۔ احمر ناراض ہے اور حیران بھی کہ عافیہ تو ناراض ہو کر گئی تھی، اب اچانک فون کیوں کر رہی ہے؟ اور جب عافیہ فون پر شکایت کرتی ہے کہ ویسے تمہیں کال کرنی چاہیے تھی مجھے منانے کے لیے، کیا تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ تو اس پہ احمر کہتا ہے کہ یاد تو آئی تھی پر میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا، جس پر عافیہ محبت بھرا طنز مارتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک تمہارا دل ہے جو تمہاری سنتا ہے، سمجھتا ہے اور مان بھی جاتا ہے، لیکن ایک ہمارا دل ہے جو نہ تمہارے خلاف کسی کی سنتا ہے اور نہ ہی کسی کی مانتا ہے۔ یہاں کچھ دیر کے لیے ایسا لگے گا جیسے دونوں کے درمیان غلط فہمی ختم ہو رہی ہے۔ احمر بھی یہ سن کر ریلیکس ہوتا ہے کہ کم از کم عافیہ نے اس کی بات پر یقین تو کیا، لیکن ناظرین، دونوں کو کیا معلوم کہ مینیجر کو ہٹانا بھی شہیر کی ایک نئی چال ہے۔ اب شہیر دوسرے ملازمین کو احمر کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح احمر دوبارہ غصے میں آئے، کسی ملازم سے بحث کرے یا کوئی ایسا رد عمل دے جسے عافیہ کے سامنے اس کے خلاف استعمال کیا جا سکے، اور پھر شہیر عافیہ سے کہہ سکے کہ مسئلہ مینیجر یا باقی ملازمین نہیں بلکہ مسئلہ خود احمر ہے۔ یعنی ایک طرف وہ عافیہ کو یہ دکھا رہا ہے کہ میں تمہاری شادی بچانا چاہتا ہوں،
اور دوسری طرف اسی شادی کو ختم کرنے کے لیے نئی سے نئی چالیں چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ احمر اس کھیل کو کتنی جلدی سمجھ پاتا ہے۔ دوسری طرف نازنین کی کہانی بھی کسی خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ نازنین شارق کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے بلکہ جھوٹ بولتی ہے کہ اگر میں فہد کا ساتھ دوں گی عافیہ اور احمر کا رشتہ ختم کروانے میں تو اس کام کے بدلے فہد نے مجھے فلیٹ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ شارق چونکہ پیسے کا لالچی انسان ہے اس لیے فلیٹ کا سن کر اس کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ نازنین کو واپس گھر بھی لے آتا ہے، لیکن بلال کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی۔ وہ شارق کو طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق دیکھنے کے باوجود اسے واپس گھر لے آئے ہو۔ شارق اور نازنین دونوں حیران رہ جاتے ہیں کہ بلال کو یہ سب کیسے معلوم ہوا۔ انہیں کیا پتا کہ بلال نے اس دن ان کی باتیں چھپ کر سن لی تھیں۔ اور ناظرین، جب بلال نازنین کے کردار پر سوال اٹھاتا ہے تو نازنین کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بلال بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ نازنین کو اب اس گھر میں کبھی رہنے نہیں دے گا، لیکن شارق اپنی بیوی کے خلاف کسی کو ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دینے کو تیار نہیں، اور یہی تنازع آگے چل کر مزید خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے کیونکہ آنے والے ٹیزر میں نازنین کو اتنے غصے میں دکھایا گیا ہے کہ وہ کسی کی جان لینے تک کی بات کرتی ہے۔ شارق بھی اسے سختی سے سمجھاتا ہے کہ اپنی نفرت میں وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے جہاں کسی کی جان لینا بھی اسے غلط نہیں لگ رہا۔ یہ نازنین کے کردار کا ایک اور خطرناک پہلو سامنے لا سکتا ہے، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نازنین اور فہد کا یہ تعلق جو وہ عافیہ اور احمر کے خلاف بنا رہے ہیں آخر عافیہ اور احمر کے سامنے کب کھلے گا؟ کیونکہ عافیہ فہد کو اپنا بہترین دوست سمجھتی ہے، اپنی ذاتی باتیں بھی اس سے شیئر کرنے لگی ہے اور اسے ایک قابل اعتماد شخص سمجھ رہی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ یہی فہد دراصل اس کے اور احمر کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے اس کے والد کے ساتھ ملا ہوا تھا تو عافیہ کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا، اور شاید اسی وقت اسے اپنی ماں ارم کی ہر بات یاد آئے گی۔ ارم نے اسے حقیقت بتانے کی کوشش کی تھی لیکن عافیہ نے اس وقت اپنی ماں پر یقین نہیں کیا، اسی لیے باسط بھی ارم کو سمجھاتا ہے کہ تم زیادہ پریشان نہ ہو کیونکہ حقیقت ہمیشہ چھپی نہیں رہ سکتی۔ ایک نہ ایک دن عافیہ کے سامنے خود سب کچھ واضح ہو جائے گا اور پھر اسے احساس ہوگا کہ اس کی ماں غلط نہیں تھی، اور ناظرین مجھے لگتا ہے کہ وہ دن اب زیادہ دور نہیں۔ اب کہانی ایک ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں ہر کردار اپنے ہی فیصلوں کا نتیجہ دیکھنے والا ہے۔ شہیر نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں احمر کے خلاف شک پیدا کیا، فہد نے اسی شک کو مزید بڑھایا اور نازنین نے بھی اس کھیل میں اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہی جھوٹ ایک ایک کر کے سامنے آئیں گے تو کیا یہ لوگ اپنی بنائی ہوئی کہانی سنبھال پائیں گے؟ کیا عافیہ کو جعلی میڈیکل رپورٹس کے پیچھے چھپا سچ نظر آ جائے گا؟ کیا احمر آخر کار عافیہ کو بتائے گا کہ آفس میں اس کے خلاف کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ اور کیا نازنین اور فہد کا راز سامنے آتے ہی عافیہ کو اپنی ماں کی سچائی پر یقین آئے گا؟ کیونکہ اب لگتا ہے کہ سازشیں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں، اور جب پردہ اٹھے گا تو صرف احمر اور عافیہ کی غلط فہمی ختم نہیں ہوگی بلکہ کئی کرداروں کے اصل چہرے بھی سب کے سامنے آ جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ سب سے پہلے کس کا چہرہ بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ نازنین کا، فہد کا، یا پھر عافیہ کے باپ شہیر کا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ریویو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔